اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میرے چینل کا نام اسلامک سٹوری۔ آج کا ٹاپک، ایک اللہ والے نے کیسے ایک یہودی لڑکی کو چپکلی بنا دیا۔ ایک بزرگ ہستی کا کرشمہ۔ کیسے ایک بزرگ ہستی اللہ والے نے پنڈت کی بیٹی کو چپکلی بنا دیا۔ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، ہر چیز سے نوازا تھا، ہر ایک نعمت، مال، دولت، سب کچھ تھا وہاں پر۔ ایسی نعمتیں تھیں کہ انسان ان کو دیکھ کے مغرور ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، اس گاؤں کے سارے لوگ کافر تھے۔ اس بستی میں صرف مسلمان تھوڑے سے چند ہی گھر تھے۔ بہت کم گنتی میں مسلمان گھرانے تھے، زیادہ تر کافر گھرانے تھے، اور بہت امیر پیسے والے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت پیسے سے نوازا ہوا تھا۔ وہاں پہ نہریں تھیں، باغ تھے، فصلیں تھیں، ہر ایک چیز سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا۔ ڈھیر سارے جانور تھے، کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور بہت کچھ ہوتا تھا، اور وہ لوگ بہت مغرور تھے۔ سارے یہودی بہت مغرور تھے، کافر تھے وہ لوگ۔ ایسا نہیں کہ چند گھر ہوں، وہاں پوری کی پوری بستی پیسے والی تھی، مال و دولت سے نوازا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، بہت پیسہ تھا۔ سوائے چند گھر جو مسلمان گھرانے تھے، وہ لوگ بہت غریب تھے، باقی سب بہت مال و دولت پیسے والے تھے۔ اس بستی کا ایک سربراہ پنڈت تھا۔ اس کی ایک بیٹی بہت مغرور تھی، بہت زیادہ مغرور تھی، اور بہت پیسے کا زوم تھا۔ اس پنڈت کی بیٹی عمل کر کے غریبوں کو جانور بنا دیا کرتی تھی، انسان سے جانور کی میں شکل دے دیا کرتی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو بہت تنگ کر دیا تھا۔ کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ مسلمانوں کو جانور کی شکل دے دیا کرتی تھی، اور پھر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس لڑکی نے یہ کرنا کھیل بنا لیا تھا۔ وہ آئے دن کسی نہ کسی مسلمان کو جانور بنا دیا کرتی تھی اور اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ جو اس کی بات نہیں سنتا تھا، پھر اس کو بہت تنگ کرتی تھی۔ اس حرکت سے پوری بستی کے مسلمان پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان ہو کے ایک بزرگ نے اللہ تعالیٰ کی زمین پہ سجدہ کیا اور کہا، اللہ پاک ہمیں اس سے نجات دلا دے، اس کافر لڑکی سے نجات دلا دے، اللہ پاک ہماری برداشت ختم ہو گئی۔ اس بزرگ نے دعا کری، اے رب کریم ہمیں بچا لے، ہمارا کوئی مسیحا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمیں اس کافر لڑکی سے بچا لے، ہماری بچی کچی نسل کو بچا لے، ہم بہت پریشان ہو گئے اس لڑکی سے، ان کافروں سے، یا اللہ ہمیں بچا لے۔ اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کر لی اور زمین پہ ایک بزرگ ہستی کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی دعا قبول کری اور ان بزرگ ہستی کو زمین پہ اتار دیا، اور وہ مسلمانوں کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر اچانک ایک واقعہ ہوا، حیرت انگیز واقعہ۔ وہ پنڈت بڑی شان و شوکت سے اپنے ملازموں کے ساتھ جنگل کی طرف سحر کو جا رہا تھا، بہت شان و شوکت سے۔ اچانک ہی یوں ایک زہریلا سانپ پنڈت کے سامنے آ گیا، اور بہت زیادہ زہریلا تھا، اور پنڈت کی طاقت اس سانپ سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی سانپ نے پنڈت کو ڈس لیا، اور پنڈت چاہتے ہوئے بھی اس سانپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس سانپ نے پنڈت کو اتنی بری طرح ڈسا کہ اس کی ٹانگ پہ پورا زہر پھیل گیا، اور اسی وقت ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے ملازموں نے اس کی یہ حالت دیکھی اور فوری طور پر اس کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ گھر لے جا کر بستر پر لٹایا تو بیٹی نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ پھر اس کے ملازموں نے پورا ماجرا بتایا۔ بیٹی نے باپ کے لیے پورے شہر سے بڑے بڑے حکیم، فقیر سب کو بلا لیا، لیکن بہت ہی حیرت کی بات تھی کہ ہر ایک اپنے فن میں ناکام ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ بیٹی بھی بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی کچھ نہ کر سکی، اور اس طرح کرتے کرتے زہر زیادہ پھیلنے لگا، اور سب بہت پریشان ہو گئے۔ پنڈت کو ہوش ہی نہ تھا، اور جو آ رہا تھا وہ بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا، سب ناکام ہو کے جا رہے تھے، سب ناکام ہو کر جانے لگے، کوئی بھی زہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اتنا پیسہ، اتنا روپیہ ہونے کے باوجود پوری بستی
گاؤں کی وہاں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہو رہا تھا، اور جتنے بھی حکیموں کو بلایا سب ناکام ہو کر جا رہے تھے، کوئی بھی زہر نہیں نکال پا رہا تھا۔ اتنی مال دولت شان شوکت کسی کام کی نہیں تھی۔ اتنے میں ہی دروازے پر دستک ہوئی تو غلاموں نے جا کر دیکھا کون ہے۔ پتہ لگا وہاں ایک درویش ہے دروازے پر۔ غلاموں نے پوچھا کس سے ملنا ہے؟ تو بزرگ نے کہا مجھے پتہ لگا ہے پنڈت صاحب کو سانپ نے ڈس لیا، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو درویش بہت زور سے ہنسے اور کہنے لگے تمہارے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ تم علاج کرو گے، پھٹے ہوئے کپڑے اور اپنی شکل دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا میری شکل پہ نہ جاؤ، مجھے ملنے دو، مجھے علاج کرنا ہے ان کا۔ آہستہ آہستہ زہر زیادہ پھیل رہا ہے، مجھے پتہ لگا ہے۔ غلاموں نے کہا ہم نے تو یہاں تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا میں حکیم ہوں، مجھے علاج کرنے دو۔ بزرگ ہستی نے کہا اگر تم چاہتے ہو وہ بچ جائیں تو جاؤ اندر سے اجازت لے کر آؤ کہ میں اندر آؤں یا نہیں۔ پھر ان کے کہنے کے مطابق وہ اندر گئے اور ان سے پوچھ کر آئے ان کی بیٹی سے۔ تو وہ کہنے لگیں ٹھیک ہے بلاؤ اندر، دیکھتے ہیں۔ پنڈت کی بیٹی نے اجازت دے دی، وہ اس کو اندر لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کا علاج کرتا ہوں، اور وہ قریب آئے اور اس کی ٹانگ پر جہاں سانپ نے ڈسا تھا وہاں تھوک کر چلے گئے۔ پنڈت کی بیٹی کو بہت غصہ آیا، وہ کہنے لگی یہ تو علاج کرنے آئے تھے، الٹا یہ تھوک کر چلے گئے۔ وہ اتنی تیزی سے چلے گئے کہ ان کو کوئی پکڑ بھی نہ پایا۔ ان کی بیٹی بہت غصے میں آ گئی اور اپنے ایک درویش سے کہنے لگی چلو تم اب یہ ٹانگ صاف کر دو۔ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے چلو یہ تھوک صاف کرو، میں ابھی اس کو اپنے عمل سے جانور بنا دیتی ہوں۔ جیسے ہی درویش پنڈت کی ٹانگ کے پاس آتا ہے اور کپڑے سے پوچھنے لگتا ہے تو وہ ٹانگ صحیح ہونے لگتی ہے۔ اس کی بیٹی بول ہی رہی ہوتی ہے بس میں ابھی جانور بنا دوں گی، تم ٹانگ صاف کرو۔ تو وہ اشارے سے کہتا ہے چپ ہو جاؤ، اور پورا تھوک ان کی ٹانگ پر پھیلا دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ کیا کر رہے ہو، بجائے صاف کرنے کے تم اور گند کر رہے ہو۔ وہ اشارے سے کہتے ہیں تم چپ ہو جاؤ۔ وہ جب پوری ٹانگ پہ اس کی تھوک پھیلا کر صاف کرتے ہیں، کپڑے سے پوچھتے ہیں تو پوری ٹانگ میں سے زہر نکل جاتا ہے، ٹانگ نیلی سے سفید ہونے لگتی ہے، واپس ٹھیک حالت پر آنے لگتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کے بہت حیران ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح پنڈت کو بھی ہوش آ جاتا ہے۔ جیسے ہی پنڈت کو ہوش آتا ہے تو پنڈت کو پورا ماجرا بتایا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو ہمارا مسیحا تھا، تم لوگوں نے اس کو دیوانہ کہا ہے، جاؤ ڈھونڈو اس کو، جاؤ ڈھونڈ کر لاؤ اسی وقت اس کو میرے پاس، اس نے تو ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، تم لوگوں نے ایسے کیوں کہا اس کو۔ اور وہ چلا گیا اور یہ حکم دیا اپنے ملازموں کو۔ وہ سارے ملازم نکل گئے، پھیل گئے پورے گاؤں میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت دیر ہو گئی تھی۔ پھر ایک درخت کے کنارے وہ بیٹھے ہوئے سجدے کر رہے تھے، تو وہ دور سے دیکھ کر ہی کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہیں، زمین پر سر کیوں مار رہے ہیں۔ پھر خیر وہ یہ سب دیکھتے ہوئے ان کو اٹھا کے پنڈت کے پاس لے کر آ گئے۔ پنڈت نے کہا میں آپ سے بہت معذرت خواہ ہوں، اپنی بیٹی اور اپنے ملازموں کی طرف سے، آج میں آپ کی وجہ سے ہی تو زندہ ہوں، اور یہ قیمتی تحفے، یہ گھوڑے اور یہ کپڑے آپ کے لیے میری طرف سے۔ تو بزرگ ہستی نے کہا یہ قیمتی کپڑے پہن کر میں گھوڑے کے لیے گھاس کاٹتا ہوا اچھا لگوں گا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو اس کے ساتھ ملازمہ بھی دوں گا، آپ فکر نہ کریں، نوکر چاکر بھی دیے جائیں گے، میں آپ کو مال و دولت سے نواز دوں گا۔ یہ سب سن کے وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یہ اتنا کچھ لینے کے بعد میں اکیلا گھر میں رہوں گا؟ تو پنڈت نے کہا نہیں، آپ فکر نہیں کریں، یہ جو میری بیٹی ہے، یہ اس کو آپ دیکھ رہے ہیں، بیٹی حیرت سے باپ کی طرف دیکھنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ پتہ نہیں باپ اب کیا کہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی شادی آپ سے کر دوں گا۔ وہ یہ سن کے حیران ہوتے ہیں، لیکن میری ایک شرط ہے، آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ میرے ملازموں نے آپ کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، جہاں تک میری معلومات ہے شاید آپ مسلمان ہیں، ہم تو بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ہم کافر ہیں، ہندو ہیں،
ہم بتوں کو ماننے والے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کو اس سب کے بدلے میں، میری بیٹی کے بدلے میں اپنے مذہب کو بدلنا پڑے گا، آپ کو مسلمان نہیں رہنا پڑے گا، آپ کو کافر بننا پڑے گا۔ اللہ والے نے کہا مجھے یہ سب نہیں چاہیے، نہیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ اپنا یہ سب کچھ اپنے پاس رکھیں، اور یہ کہہ کر جانے لگے۔ تو پنڈت نے روکا، بات سنو، اور کہنے لگا میں نے یہ سب تمہیں دے کر آزمایا ہے، کیوں آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو یہاں پر؟ تو اللہ والے نے جواب دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بھیجا ہے، یہاں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور بہت تنگ کیا جاتا ہے، انسان سے جانور بنا دیا جاتا ہے، میں ان کے لیے مسیحا بن کر آیا ہوں۔ تو پنڈت کہنے لگا کیا تمہیں پتہ ہے ہماری طاقت کا؟ بہتر یہ ہوگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس بستی سے، اس گاؤں سے۔ تو وہ بزرگ ہستی کہنے لگے نہیں، میں مسلمانوں کے لیے آیا ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ تو پنڈت کہنے لگا کیا تمہیں ہماری بیٹی کی طاقت کا پتہ ہے، جو کھڑے کھڑے انسان کو جانور بنا دیتی ہے 1 سیکنڈ میں؟ بس یہ کہنا ہی تھا۔ تو وہ اللہ والے نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے ان کی بیٹی کو چپکلی بنا دیا۔ وہ پنڈت حیرانی سے دیکھ کر اچھل گیا اور پریشان ہو گیا۔ وہ چپکلی بن کے بھی اس چین میں نہ آئی، اور پھر اللہ والے پہ وار کرنے لگی، آہستہ آہستہ ان کے پاس جانے لگی اور ان کو وار کرنے لگی۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے پاس آ رہی ہے تو انہوں نے اس پر تھوک دیا اور اس کو آگ لگ گئی، وہ آگ میں جلنے لگی، اس کا منہ بھی جلنے لگا۔ پنڈت یہ سب معاشرہ دیکھ کر اللہ والے کے پاؤں میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دیں، یہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو یہاں کی پوری بستی کلمہ پڑھ لے گی، مسلمان ہو جائے گی، ہم آپ کو بہت کمزور سمجھ رہے تھے، ہمیں معاف کر دیں، اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو اللہ والے نے جواب دیا ہم یہاں کسی پہ زبردستی نہیں کرنے آئے ہیں، ہم یہاں کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کرنا چاہتے۔ ان کی معافی مانگنے سے اللہ والے نے ان کو ٹھیک کر دیا۔ اس کی بیٹی کے ٹھیک ہوتے ہی دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ معافی مانگنے لگے اور ان کے پاؤں میں گڑ گڑا گئے۔ تو وہ کہنے لگے بس مجھے بدلے میں اتنا ہی چاہیے، اس بستی کے مسلمانوں کو نہ تنگ کیا جائے، ان کو سکون سے رہنے دیا جائے، ہم اپنے مذہب میں کسی کو شامل کرنے کے لیے زبردستی نہیں کرتے۔